الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے غسل کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے پارٹ میں۔ آج عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں۔ عورتوں کو ان مسائلوں کو جاننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری، کیونکہ ان مسائلوں سے نماز کا تعلق ہے، روزوں کا تعلق ہے، عبادات کا تعلق ہے، ان کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ حیض اور استحاضہ، یہ باتیں بہشتی جیور سے لے رہے ہیں، جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے بہت دین کا کام لیا ہے۔ اور بہشتی جیور ہر مسلمان کے گھر کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کے گھر کی۔ تو مسئلہ نمبر 1، عورت کو ہر مہینہ جو آگے کی راہ سے خون آتا ہے، شرمگاہ سے خون آتا ہے ہر مہینہ، اسے حیض کہتے ہیں۔ نمبر 2، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اس بات کو خیال رہے کہ اس سے تعلق ہے عبادات کا۔ اگر کسی کو 3 دن اور 3 رات سے کم خون آیا تو پھر وہ حیض نہیں ہے، وہ بیماری ہے، استحاضہ ہے۔ اور اگر 10 دن اور 10 رات سے زیادہ آیا ہے خون تو پھر یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی جتنے دن زیادہ آیا ہے اتنے بیماری ہے۔ باقی اگر انہی ایاموں میں آیا ہے جن ایاموں میں حیض آیا کرتا ہے تو 10 دن حیض کے مانے جائیں گے اور آگے پھر بیماری کے۔ نمبر 3، مسئلہ نمبر 3، اگر 3 دن ہو گئے اور 3 راتیں نہیں ہوئی، مثلاً جمعہ کے دن صبح سے مثلاً خون آیا اور اتوار کی شام کو مغرب کے بعد بند ہو گیا، تو پھر یہ بیماری ہے۔ جمعہ کی صبح سے جیسے آیا اور مغرب کے بعد شام کو بند ہو گئے تو بھی بیماری ہے۔ اگر 3 دن اور 3 راتوں سے کم رہ گیا، تھوڑا سا بھی کم رہ گیا، تو پھر وہ بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہے۔ نمبر 4، حیض کی مدت میں سرخ یا سبز، زرد یعنی مٹیالہ، سیاہ، جیسا بھی خون آئے سب حیض ہے، جب تک کہ جو ہم نے گدی وغیرہ کپڑ وغیرہ لگا رکھا ہے وہ صاف نہ ہو جائے، یعنی آتا رہے گا وہ سب کیسا ہی رنگ کا خون، تو یہ حیض کی مدت میں آئے گا۔ تو مسئلہ نمبر اگلا 5، 9 برس سے کم لڑکی کو اور 55 برس سے زیادہ عمر کی بوڑھی عورت کو حیض نہیں آتا۔ 9 برس سے کم لڑکی کو نہیں آتا اور 55 برس سے اوپر کی نہیں آتا۔ 9 برس سے کم عمر کی لڑکی کو اگر کوئی خون آ رہا ہے تو پھر وہ حیض نہیں، بیماری ہے۔ اگر 55 برس کی عمر کی عورت کو خون آئے، سرخ ہے یا سیاہ ہے تو حیض ہے۔ اگر زرد یا سبز یا خاکی رنگ کا ہے تو پھر حیض نہیں ہے، بیماری ہے۔ البتہ اس عورت کو اس عمر سے پہلے بھی، یعنی 55 سال کی عمر سے پہلے بھی ایسے ہی رنگ کا خون آتا تھا، زرد یا سبز یا خاکی رنگ کا، تو 55 برس کے بعد بھی اس کو حیض ہی سمجھیں گے، یعنی 55 برس سے پہلے بھی اس کو اسی رنگ کا خون آتا تھا اور 55 برس کے بعد بھی، تو پھر حیض ہی سمجھیں گے۔ اگر عادت کے خلاف ایسا ہوا تو پھر حیض نہیں ہے، پھر بیماری ہے۔ کسی عورت کو 3 دن 3 راتیں یا 4 دن 4 راتیں خون آتا ہے، پھر کسی مہینے میں
اور زیادہ آ گیا 10 دن تک تو وہ بھی سب حیض ہی کہلائے گا، حیض ہی سمجھا جائے گا۔ ان کا تعلق نمازوں سے ہے، اس لیے ان مسئلوں کو سمجھے، کیونکہ پاک ہو جائیں گے پھر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اسی دھوکے میں رہیں پاک ہیں کہ نہیں ہیں، اس لیے ان مسائلوں کو جاننا ضروری ہے۔ اگر 10 دن سے بڑھ گیا حیض تو پھر جتنے دن کی عادت تھی، یعنی 3 دن کی یا 4 دن کی 5 دن کی، اتنے ہی دن حیض سمجھا جائے گا، باقی پھر بیماری سمجھے جائیں گے۔ اگر 10 دن سے آگے بڑھ گیا تو، اور 10 دن کے اندر اندر رہا تو پھر وہ حیض سمجھا جائے گا۔ مثلاً ایک عورت کو عادت تھی 3 دن کی یا 4 دن کی یا 5 دن کی، اور اب 10 دن سے بھی اوپر چلے گئے تو جتنی عادت تھی پہلے مہینے میں جتنے آئے تھے اتنے ہی دن کا حیض سمجھا جائے گا، باقی پھر بیماری سمجھی جائے گی۔ ان دنوں کی نمازیں پڑھنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 7، کسی عورت کی کوئی عادت مقرر نہیں ہے، کبھی 4 دن آ جاتا ہے، کبھی 3 دن آ جاتا ہے، کبھی 5 دن آ جاتا ہے، یا کبھی اور زیادہ بھی بدلتا رہتا ہے۔ 10 دن تک سب حیض ہی کہلایا جائے گا۔ ہاں اگر 10 دن سے اوپر آئے تو پھر اگلے مہینے کو دیکھو کتنے دن آیا ہے، یعنی پچھلے مہینے کو دیکھو کتنے دن آیا ہے، بس جو پچھلے مہینے میں جتنے دن آیا تھا وہ یہ حیض کہلایا جائے گا۔ اگر 10 دن سے اوپر چلا گیا تو اس مہینے میں 10 دن تک رہ گیا تو پھر ٹھیک ہے، پھر حیض ہے، اور 10 دن تو اوپر چلا گیا تو پھر پچھلے مہینے کی دیکھی جائے گی، پچھلے دن کتنے دن آیا تھا اتنے ہی حیض مانا جائے گا، پھر بیماری کے دن ہیں اور ان دنوں میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 8، کسی عورت کو 4 دن حیض آتا ہے، عادت ہے اس کی 4 دن آنا، پھر اگلے مہینے میں 5 دن آ گیا، اور پھر اس سے آگے 15 دن آ گیا، تو اب اس کے 5 دن حیض کے ہیں کہ پچھلے مہینے میں 5 دن آیا تھا، اس سے پہلے مہینے میں جو کتنے آیا ہو، تو اس کے 5 دن حیض کے ہیں، باقی بیماری کے ہیں۔ ان 5 دنوں کو چھوڑ کر باقیوں میں نماز پڑھنی پڑے گی اس کو۔ مسئلہ نمبر 9، کسی عورت کو 10 دن سے زیادہ خون آیا ہے اور اس کو اپنے پہلے مہینے کا یاد نہیں ہے کتنے دن آیا، پہلے یاد نہیں ہے اسے، تو اس کا مسئلہ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے علاقے کے اپنے شوہر کے ذریعے سے کسی عالم سے پوچھو۔ یہ باریک مسئلہ ہے کہ ایک عورت کو پہلے دن یاد ہے نہیں اور 10 دن سے زیادہ اب خون آ گیا، تو اب کتنے دن کی مدت ٹھہرائی جائے، پھر یہ کسی اپنے شوہر کے ذریعے سے کسی عالم سے پوچھو، اپنے علاقے کسی مفتی سے پوچھو یہ مسئلہ۔ لہٰذا ان سے نمازوں کا تعلق ہے، روزوں کا تعلق ہے، ان مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 10، کسی لڑکی کو پہلی مرتبہ حیض آیا، 10 دن آئے یا اس سے کم آئے تو سب حیض ہے، اور 10 دن سے زیادہ آئے تو 10 دن کا حیض مانا جائے گا، باقی بیماری کے مانے جائیں گے۔ ان دنوں میں نماز پڑھنی ضروری ہے، یعنی دین کے احکامات جو نماز، روزہ، تسبیح، تلاوت وہ ضروری ہے۔ یعنی کسی عورت کو 10 دن سے زیادہ حیض نہیں آتا، اگر 10 دن سے زیادہ آتا ہے تو پھر وہ بیماری کے مانے جائیں گے وہ دن۔ ان دنوں میں بیماری کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں پاک صاف ہو کر، نہا دھو کر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جو بھی دین کے کام ہیں وہ کرنا ضروری ہے۔ 10 دن سے زیادہ کسی کو حیض نہیں آتا شریعت میں، اگر آتا ہے تو پھر وہ بیماری ہے، اور 3 دن سے کم نہیں آتا، 3 دن سے کم ہے تو پھر یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی حیض نہیں ہے، اور بیماری ہے تو پھر سیدھی سی بات ہے، حیض ہے ہی نہیں تو پھر نماز روزہ کرنے پڑیں گے۔ اور ان مسائلوں کو اور ہم تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو بہشتی زیور کا حصہ دوسرے پہ دیکھ لیں۔ مسائل اور بھی باقی رہ گئے، لیکن اگر ہمارا کوئی مسئلہ ان میں سے نہ ہو جو ابھی پڑھ چکے ہیں ہم، تو پھر بہشتی زیور سے دیکھیں، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ اگلے پارٹ میں انشاءاللہ حیض کے زمانے میں
عبادات کے بارے میں پڑھا جائے گا، روزوں کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں، حیض کے زمانے میں کیا کرنا ہے، عبادات کے بارے میں یہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔